یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اس سے کوئی لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آباء و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی، وقات دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے گی اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا۔ ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہوں تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج
چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے۔ ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا، دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں، اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی، دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا، تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے۔ خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا، پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر۔ ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، کہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرام وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں،
تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا، ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے. دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا. تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ. جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب. ہاں، کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں. دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے. میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں. جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں.
میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے. تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تمام باتیں ہو گئی. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں. یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے. صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب